چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں ہے جا بجا تانے والے، کہ راستے میں ہے جا بجا تانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہانا، کہاں تو نے دیکھے ہیں چندرانے والے، کہاں تو نے دیکھے ہیں چندرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اللہم زد فزد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن لم يتب فأولئک هم الظالمون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگ اور عزیز ساتھیوں، آج کی ہماری 6ویں نشست جس میں آپ اور ہم جمع ہیں، مختصر وقفے کے لیے یکایت تراویح کے اختتام پر آیت کریمہ کا ٹکڑا یاد آیا تو اسی کو اپنی گفتگو کا موضوع بنایا کہ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ،
جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرتا وہ بہت بڑا ظالم ہے. جو اللہ کے دربار میں جو توبہ نہیں کرتا وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے. معزز سامعین کرام، آپ جیسے دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر ایک گھر ہے، صاف صفائی کرنا ہے، چنا ڈالنا ہے، پینٹ کرنا ہے، تو کیا کیا جاتا ہے؟ پہلے اس کو صاف صفائی کی جاتی ہے، گرد و غبار کو دور کیا جاتا ہے، دھول نکالی جاتی ہے، پھر پینٹ یا چنا کیا جاتا ہے، تو گھر، روم وغیرہ اچھا نظر آئے گا. اگر آپ ویسے ہی دھول گردہ اور جالے رکھتے ہوئے چنا کر دیں گے، پینٹ کر دیں گے، تو ہوگا کیا کہ پہلے تو بھی تھوڑا اچھا دکھتا تھا ہوگا، بعد میں اور خراب دکھے گا. پورے جالوں کی لائننگ پڑے گی، دھول میں مل کر کے رنگ کا رنگ ہی بدل جائے گا، جو رنگ آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کچھ اور ہو جائے گا. تو بہرحال ہم یہ دنیاوی طور پر دیکھتے ہیں. معزز سامعین کرام، ہمارے اندر نفس کا اور روح کا عالم بھی یہی ہے. ہم عبادتیں کر رہے ہیں مگر ہمارا دل جو اندر میلا ہوا ہے، ہم نے اس کو صاف نہیں کیا ہے. پہلے ہمیں اس کو صاف کرنا ہوگا، پھر اس کے بعد عبادتیں ڈالیں تو عبادتوں کا فیض ملے گا. ہمارا دل ناپاک ہے، ہماری روح خراب ہے، گناہوں میں لت پت ہے، خواہشات دنیا ہے، خواہشات لذت نفسانی ہے، سب کچھ ہے. اس کے ساتھ ہم عبادتیں بھی کر رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ عبادتوں کی کچھ دیر کی کیفیت طاری ہوگی مگر وہ حالت نہیں بنے گی. دو چیزیں ہیں، ایک ہوتی ہے کیفیت، ایک ہوتی ہے حالت. کیفیت کیا ہے کہ کچھ دیر آپ کوئی اچھی بات سنیں، آپ کی دل نرم پڑ گیا، آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، دل جسم پر رونگٹے کھڑے ہو گئے، کچھ دیر آپ کی طبیعت نیکی کی طرف مائل ہوئی، پھر کچھ لمحے کے بعد، وقفے کے بعد وہ چلے گئی، تو یہ کیفیت ہے. آپ کے اوپر جو محفل کا یا کوئی اچھی بات کا جو کیف و سرور چڑھا ہے وہ کیفیت ہوتی ہے. مگر یہی کیفیت ہمیشہ رہنے لگ جائے تو وہ حالت ہو جاتی ہے. ہم کہتے ہیں نا حال کہتے ہیں، تو حال یہ روم ہال کی بات نہیں ہے، یہ حال پریزنٹ ٹینس کی بات نہیں ہے. ایک درجہ ہے صوفیاء کرام کے نزدیک مقام حال. وہ حال کی منزل پر کب بیٹھتا ہے بندہ؟ جو ایک لمحے کی کیفیت ہمیشہ رہنے لگ جائے، اس کو کہتے ہیں حال. تو حالت ایک اسٹیبلٹی آ جائے آپ کے اندر تو اس کا پھر فائدہ ہوتا ہے. اس کی ایک حدیث سے ثبوت ہے اس کا. کون ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ہے یا کوئی اور صحابی ہے. آقا روتے ہوئے جا رہے ہیں راستے سے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ورضاہ، جو ہمارے سلسلے کے سرخیل اور سرتاج ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء، بالتحقیق جاتے جاتے راستے میں ملے، پوچھے کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ میں منافق ہو گیا. صحابی کہہ رہے ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، فرما رہے ہیں میں منافق ہو گیا. روتے ہوئے جا رہے ہیں راستے، وہ پکڑ کر لے آئے. بولے ایک ہی در ہے جس در پر سب کی سنی جاتی ہے، چلو وہ در پر چلتے ہیں. سوئے طیبہ یہ سمجھ کر ہے زمانے جاتے، یہ وہ روضہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے. بھول جاتے تھے صحابہ غم و آلام اپنے، دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے. بھول جاتے تھے صحابہ غم و آلام اپنے، دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے. کون سرکار کو سرتاب قدم دیکھے گا؟ کون سرکار کو سرتاب قدم دیکھے گا؟ پائے اقدس بھی برابر نہیں دیکھے جاتے. ان کے دیوانوں کیا ان کے کردار کے قد ناپ رہی ہے دنیا، جن کے دیوانوں کے قد تک نہیں ناپے جاتے. جسم کے ساتھ اٹھائے گئے جبکہ عیسیٰ، کیوں شب اسرا شہ کل نہ بدن سے جاتے. معنی حشر ہے سرکار کا نہ سمجھا جانا، حشر ہو جاتا اگر واقعی سمجھے جاتے. دوری سرکار میں خود موت ہے شوق، ہم ہے ہر سانس میں اپنے سے بکھرتے جاتے. تو معزز سامعین کرام، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بارگاہ مصطفی میں لے کر آ گئے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پاس لائے. پوچھے کیا بات ہے ابئی؟ تو بولے میں منافق ہو گیا یا رسول اللہ. کیوں ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ کیا ایسا ہو گیا تمہارے اوپر؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں ہمارا دل نرم پڑ جاتا ہے، ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم اب ہوا میں اڑنے لگیں گے، یا جب ہوا میں اڑنے لگیں گے اپنے آپ پر ہمیں ہلکا پن محسوس ہونے لگتا ہے. ہلکا پن یعنی جسم کا نہیں، روح پاک ہو کر کے اوپر کی طرف جا رہی ہے جیسا لگتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہمیں غیر انسانی مخلوق ہمیں سلام کر رہی ہے، ان کی آوازیں آنے لگتی ہے، یہ ہم ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے. پھر
بولے پھر ہم جب اپنے گھر جاتے ہیں تو کیفیت چلے جاتی ہے. تو یہی تو نفاق ہے, آپ کے سامنے الگ ہے, ہم اکیلے میں الگ ہے, یہی تو منافق ہے. سرکار مدینہ آقا علیہ السلام مسکرا کر فرمانے لگے کہ اے ابی, اگر یہی حال ہر وقت ہو جائے تو پھر فرشتے تم سے مصافحہ اور سلام کرنے لگیں گے. یعنی پہلی والی کیفیت صحابہ کے نزدیک, وہ صحابہ کے اعتبار سے, ہمارے اعتبار سے مت سمجھیے آپ, صحابہ کے اعتبار سے وہ کیفیت ہے پہلی. بعد والی جو حبیب پاک نے ذکر فرمائی وہ حالت اور حال ہے. پہلی کیفیت ہے, دوسری احوال اور حال ہے. تو معزز سامعین کرام, توبہ صوفیاء کرام کے نزدیک جو مقامات عشرہ ہوتے ہیں, دادا پیر محمد سید اکن علیہ الرحمہ نے بھی سلوک مجددیہ میں ذکر فرمایا ہے, تو اس کی پہلی سیڑھی اور کڑی توبہ ہے. تابہ یتوبو کہتے لوٹنا, پلٹنا. آج جو مقام پر ٹھہرے ہوئے ہیں گناہوں کے, اس سے پلٹ کر کے لوٹ کر کے نیکی کی طرف چلے جانا, اس کو توبہ کہا جاتا ہے. اور اللہ عز و جل کے نزدیک توبہ کا مقام ساری عبادتوں سے بڑھ کے ہے. آپ بولیں گے وہ کیسے؟ سورہ توبہ میں ہم کل پڑھ کر آئے, توبہ اس کا نام بھی توبہ ہی ہے, جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر شروع ہوتا, سورۃ التوبہ کہا جاتا ہے, البراء بھی کہا جاتا ہے اس کو. مسئلہ آیا تو کہہ دوں کہ جب سورہ توبہ شروع ہو رہا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا, کیونکہ اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ اپنے خوف اور جلال کا اظہار فرما رہا ہے. بھائی قرآن ہم جب پڑھیں گے تو جب ذرا تھوڑا وہ سمجھ میں آنے لگے گا نا, تو اس کا لطف الگ ہوتا ہے. خوف و رجا کی آیتیں ہیں, نرمی کی آیتیں کون سی ہے, آپ مزہ لے سکتے ہیں جب. تو بہرحال سورہ توبہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کفار مکہ سے برات کا اعلان فرمائے, براءۃ من اللہ و رسولہ, اللہ بھی بری ہے, رسول بھی بری ہے. اب لوگ تھوڑا کہیں اللہ اور اللہ کے رسول جانتے بولتے شرک ہو جاتا ان کے پاس. فی امان اللہ و رسولی اگر بولے آپ, اللہ کی اور اللہ کے رسول, ارے ایسا کیسا ہو سکتا؟ ارے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے اللہ بھی بری ہے, اللہ کے رسول بھی بری ہے, مشرکین سے جو حد درجے پر پہنچ چکے تھے. تو اب اللہ کا غصہ ہے, غصے سے پہلے رحمت کی بات مناسب نہیں ہے, اس لیے اس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بجائے اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے. اگر کوئی سورہ آغاز نہیں کر رہی, 10ویں پارے میں ہے, 2-4 رکوع گزر گئے, بند کر دیا, آپ آدھا پارے پہ رک گئے 10ویں پارے کے, پھر دوسرے دن آپ شروع کر رہی ہیں آدھے پارے کے بعد, تو اعوذ باللہ بھی پڑھنا, بسم اللہ بھی پڑھنا. صرف وہ شروع کے حد تک ہے, وہ حکم جو ہے شروع کے حد تک ہے. انشاءاللہ العزیز ایک آدھ دن ہو سکا تو کل یا پرسوں جو بھی دن رہتا ہے فقہی سوال جواب رکھ لیتے ہیں. اگر کوئی حضرات کے سوالات وغیرہ ہیں فقہی مسائل سے متعلق, انشاءاللہ کل رکھ لیتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا اس سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ. 10 لوگوں کا ذکر فرمایا اللہ عز و جل, اس میں توبہ کرنے والے, عبادت کرنے والے, التائبون العابدون الحامدون حمد و ثنا بیان کرنے والے, سائحون روزہ رکھنے والے, العابدون الحامدون السائحون الراکعون رکوع کرنے والے, الساجدون سجدہ کرنے والے, الآمرون بالمعروف لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے والے, والناہون عن المنکر لوگوں کو برائی سے بچانے والے, والحافظون لحدود اللہ اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے. ان سب لوگوں کا ذکر فرمایا, مگر ان سب میں سب سے پہلے جن کا ذکر فرمایا وہ توبہ کرنے والوں کا. اللہ کو توبہ کرنے والا بندہ بہت پسند ہے, اور فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, جو توبہ سے پلٹ جائے تو وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. پھر فرمایا کہ کل بنی آدم خطاؤن, سارے انسان گناہ گار ہے, بنو آدم پورے گناہ گار ہے. ہر کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا میں گناہ گار نہیں ہوں, کوئی کتنا بھی بڑا کوئی بھی رہنے دئیے, کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. انبیاء معصوم ہیں, وہ الگ شکل ہوئی, وہ چھوڑ دیں آپ, ان کو چھوڑ کر کتنا بھی بڑا عالم ہو, کتنا بھی بڑا حافظ ہو, کتنا بھی بڑا پیر ہو, مرشد ہو, کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا میں گناہ گار نہیں ہوں. حبیب پاک فرما دیے کلو بنی آدم خطاؤن, تم سارے بنو آدم گناہ گار ہے, وخیر الخطائین التوابون, سب سے بہترین گناہ گار وہ ہے وہ جو فوری طور پر توبہ کر لے. گناہ کرنا بڑی بات نہیں ہے, گناہ کر کر اڑ جانا برا ہے. گناہ ہوتا انسان ہے, گناہ ہونا زیادہ مسئلہ نہیں ہے. گناہ ہوتے ہی بندہ توبہ کر لے تو گناہ معاف ہو جاتے. گناہ پہ اڑ جائے تو نکال دیا جاتا دربار سے, دور کر دیا جاتا. شیطان ہے,
شیطان کو اللہ نے فرمایا سجدہ کر. بولا کیوں سجدہ کروں میں؟ بحث کرا نہیں کرا. پہلے تو ابا واستکبر, پہلے تو سجدے سے انکار کیا. پھر پوچھا کیوں نہیں کیا سجدہ؟ انا خیر منہ, میں آدم سے بہتر ہوں. بولا بحث کیا اللہ سے, نبی کی بے حرمتی کیا, شان میں گستاخی کیا. اللہ تعالیٰ فخرج منہا, میرے دربار سے نکل جا. تو حضرت آدم علیہ السلام کو پوچھا اے آدم میں نے قریب نہیں جانا بولا تھا نا, کیوں گئے؟ میں منع کیا تھا نا تمہارے کو کہ درخت کے قریب نہیں جانا, کیوں گئے؟ کچھ بھی نہیں بولے, شیطان بھٹکایا نہیں, بولے یہ ہوا وہ نہیں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا, بہت بڑا ظلم کر لیا, اگر تو معاف نہیں کرے گا تو کوئی ہمیں بخشنے اور معاف کرنے والا نہیں ہے. تو ہم آدمی ہیں تو آدم علیہ السلام کی سنت پہ چلنا. گناہ ہو گیا فوری توبہ کر لینا, وقت نہیں دینا. عجلوا بالتوبہ, توبہ میں جلدی کرو, کیا پتا کہ بھئی وقت چلے جائے, وقت چلا جائے, ہمارا وقت کیا پتا. قدم سوئے دنیا, نظر سوئے دنیا, قدم سوئے مرقد. ہماری دنیا پہ نظر لگی ہوئی ہے, ہمارے قدم جو ہے قبر کی طرف بڑھ رہے ہیں, ہم یہ غور نہیں کر رہے ہیں کدھر دیکھتے ہیں کدھر جا رہے ہیں. نظر سوئے دنیا قدم سوئے مرقد, کدھر دیکھتے ہیں کدھر جا رہے ہو, یعنی جا رہے ہیں کدھر, دیکھ رہے ہیں کدھر. آپ جانا ہر ایک کو ہے, دنیا چھوڑ کر جانا کسی کے لیے نہیں ہے, ہر ایک کے لیے. کل من علیہا فان, ہر ایک کو اللہ کی ذات کے سوا ہر ایک کو دنیا چھوڑ کر جانی ہے, دنیا سے تشریف لے جانا ہے. تو معزز سامعین کرام, توبہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ جس کو توبہ کی توفیق دے دے تو سمجھ جائیں وہ اللہ تعالیٰ کا نیک اور مقرب بندہ ہے, نیک اور مقرب بندہ ہے. انبیاء کرام کے سارے واقعات اٹھا کر دیکھیں, وہ اگر کوئی ایسی لغزش والی بات ہو جاتی فوری طور پر اللہ کے دربار میں توبہ کرتے. حبیب پاک کل میں نے کہا کہ دن میں 70 مرتبہ آپ استغفار فرماتے تھے. اشراق کے بعد, چاشت کے بعد بیٹھ کر 100 مرتبہ استغفار, 70 مرتبہ استغفار فرماتے تھے. ارے آپ بولیں گے کی استغفار کریں گے؟ ارے حبیب پاک کے صدقے و طفیل, ان کی آل پاک, ان کے اصحاب کے صدقے دوسرے بخشے جائیں گے, آپ کیوں توبہ کرتے؟ بول تو ایک معنی یہ ہے کہ اپنی امت کی بخشش کے لیے آپ توبہ فرماتے, دوسرا معنی یہ ہے کہ درجات کی بلندی کے لیے. ایک اور حدیث پاک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند ہے اس کا ایک مثال دی. فرمایا ایک آدمی جو ہے اپنا اونٹ لے کر کے نکلا, بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ ایک آدمی اپنا اونٹ لے کر کے نکلا, ساز و سامان ہے, سفر پر گیا, جنگل میں راستے میں اپنے اونٹ کو باندھ دیا, باندھ کر سو گیا. سو کر جب اٹھا تو اونٹ غائب ہے, اونٹ نہیں ہے. بیچ جنگل ہے, گھنا جنگل ہے, کوئی سواری نہیں ہے, کوئی ساز و سامان نہیں, سب کچھ اس پہ ہی تھا, چلا گیا اونٹ. اب پریشان آدمی ادھر بھاگ رہا ادھر بھاگ رہا, لازمی بات ہے, ادھر بھاگ رہا ادھر بھاگ رہا, نہیں ملا. پلٹ کر آ کر اپنی جگہ مایوس ہو کے بیٹھ گیا. اب زندگی کی ختم ہو گئی, اب کوئی اور امکان نہیں ہے سروائیو کا. اب کوئی آئے تو لے جائے, کھائے پیے, کب تک کیا ہوگا نہیں معلوم ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ وہ اونٹ چلتا ہوا آ رہا اس کے پاس. حدیث پاک میں حبیب پاک فرما رہے ہیں وہ اونٹ چلتا ہوا از خود اس کے پاس آ رہا. اب آدمی آ گیا خوشی میں, بے چین ہو گیا, انہیں اس قدر خوشی میں آ گیا, اس قدر خوشی آپے سے باہر ہو گیا, یہ کہنے کا کہ یا اللہ انت ربی وانا عبدک, کہنے کا یہ کہنا اے اللہ تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں. الٹا بول دیا انہیں خوشی میں بہ کے, یا ربی یا اللہ انا ربک وانت عبدی, تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں. خوشی میں, یعنی عالم جو وجد تھا, حالت سکر میں جا کے آدمی کہہ دیا وہ بات. یہ بھی صوفیہ کی ٹرمینالوجی ہے, جذب, سوک, ٹھیک ہے, سہو, یہ ساری ایک کیٹیگریز ہے, سارے یہ کیٹیگریز ہے. کچھ اولیاء وہ ہوتے ہیں جو عالم سہو میں, یعنی ان کی پوری زندگی شریعت کے مطابق چلتی, اس میں خلاف شرع ایک لفظ بھی نہیں ملتا آپ کو, اور شریعت پوری ان کی طریقت اور تصوف اسی پر چلتی. ہمارے آپ کے دادا پیر حضرت محدث صدقن علیہ رحمہ کی ولایت سہو پر تھی, سہو پر تھی. بعض صوفیہ وہ ہوتے حالت سکر میں رہتے. حالت سکر میں ان کا عالم کیا ہوتا کہ بھئی کبھی ایسا حالت آ جاتی, کوئی ایسا جملہ بول دیتے جو خلاف شرع ظاہراً نظر آتا, ظاہراً خلاف شرع. حضرت منصور حلاج کہہ دیے انا الحق, میں ہی حق ہو جاؤ, سولی پہ چڑھا دیے گئے.
دار پر چڑھنے کا بل ہو تو انالحق بولیے، میں فنا کر دیجئے بس تو ہی تو ہو جائیے. تو وہ ہے منصور حلاج کے ساتھ ہوا، بول دیے. وہ حالت سکر ہے ان کی، اس کو شطحیات کہا جاتا ہے تصوف کی زبان میں. اب اصل میں کیا ہے، آج کل تصوف و طریقت بول تو خالی ہوا کیا ماحول بن گیا. اب یہ تعلیمات، یہ باتیں ایک آپ لوگ کے لیے بھی نئی دکھ رہی ہوگی، عجیب دکھ رہی ہوگی، مگر چونکہ بابا حضور علیہ رحمہ کا صدقہ ہے، دادا پیر کا صدقہ ہے، میرے خود اپنے پیر و مرشد حضرت پیر ابو البرکات علیہ رحمۃ و رضوان کا صدقہ و طفیل ہے کہ بس بابا کے صدقے میں کچھ تعلیمات مل گئی ہے. میں بولا بس امانت ہے جو آپ بابا حضور علیہ رحمہ سے ملی ہے آپ تک پہنچا دوں. بات آئی تو کہہ دیا میں نے، ورنہ تو تصوف بول تو ہمارے پاس کیا چادر چڑھانا، پھول چڑھانا، سندل چڑھانا، مرمرے وغیرہ تبرکات تقسیم کرنا، اور اس کے دوسرے دن کھانے کی تقسیم، نہ تو میلہ، یہ چیزیں ہمارے پاس تصوف کی بن گئی ہے. معزز سامعین کرام، حقیقتاً میں اس کا کوئی تعلق تصوف سے نہیں ہے، اس کا تصوف سے 1% بھی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک مراسم رسم ہے، عرس ہے، عرس کے تحت جو ہے چادر، سندل، پھول وغیرہ یہ چڑھائے جاتے ہیں، ایک رسم ہے. تصوف رسم کا نام نہیں ہے. آپ کہیں گے تو میں آگے بڑھ کر کے کہوں گا یہ درگاہی نظام ہے، یہ خانقاہی نظام نہیں ہوتا، یہ درگاہیت ہے، خانقاہیت نہیں ہے. خانقاہیت کیا ہوتا؟ ہر اپنے پرائے سب کو سینے سے لگا کر کے اللہ والوں کے دربار میں رکھ کر کے اللہ کے دربار میں پہنچانا، یہ خانقاہی اصل نظام ہوتا ہے. تو بہرحال میں گفتگو تھوڑا آگے چلے گئی. تو بندہ جو ہے جوش میں آ کر خوشی کے میں باہر ہو گیا، خوشی سے آدمی ہو جاتا نا کبھی کبھی، خوشی میں بے قابو ہو گیا، ہو کر کہنے لگا کہ اے اللہ نعوذ باللہ تو میرا رب ہے، تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی خوشی کا اندازہ دیکھو کتنا خوش ہو گیا انہیں. تو فرمایا کہ یہ بندہ جتنا خوش ہوا نا، جب کوئی بندہ اللہ کے دربار میں توبہ کرتا ہے تو اللہ اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے. جو آدمی جوش میں آ کے جو اس سے الفاظ نکل گئے، جتنی خوشی کا اظہار ہوا، جب کوئی بندہ گناہ کر کر اللہ کے دربار میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے زیادہ خوش ہوتا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ، دنیا والے کیا ہے، مانگے تو ناراض ہوتے، اللہ نہیں مانگے تو ناراض ہوتا. اللہ کی شان ہی ہے، اللہ تعالیٰ سے اگر آپ نہیں مانگے نا، اللہ اس بندے سے ناراض ہوتا ہے جو اللہ سے نہیں مانگا کرتا. تو معزز سامعین کرام، توبہ کرنی چاہیے اللہ کے دربار میں. توبہ اپنے گناہوں سے بھی ہوتی ہے، توبہ اپنی نیکیوں کی بھی ہوتی ہے. آپ بولیں گے وہ کیسے؟ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، رات بھر عبادت کرتے، صبح اٹھ کر کے دعا کرتے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے میرے گناہوں کو. بولے آپ تو رات بھر عبادت کرے، کیا گناہ کرے؟ بولے اللہ کے دربار میں ٹھہرنے کے قابل نہیں تھا، ٹھہر گیا، یہی سب سے بڑا گناہ ہوا. ٹھہرنے کے قابل نہیں تھا، ٹھہر گیا، یہی بڑا گناہ ہو گیا. تو کیا اچھا پھر توبہ نیکیوں کی توبہ ہوتی ہے. نیکیوں کی توبہ کیا ہوتی ہے؟ جب بندہ نیک کام کرتا ہے تو غرور اور تکبر پیدا ہوتا ہے، اس سے بندہ توبہ کرے. پھر خواص الخاص کی توبہ ہو، کیا کہ اپنی نیک کام اللہ کے لیے کرتے ہوئے بھی غرور اور تکبر نہ آنے کے باوجود، یہ جو میں تیسرا درجہ بتایا امام جعفر صادق کا، اللہ میں تیرے دربار میں ٹھہرنے کے قابل نہیں تھا، ٹھہر گیا، اس کی توبہ کرنا. تو بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ کا قرب خاص نصیب ہوتا ہے. جب بندہ خالی ارادہ بھی کر لیتا ہے نا، ارادہ، اور اسلام میں ہے یہ، اسلام کی خاصیت کیا ہے، جب بندہ ارادہ کر لینا اکاؤنٹ شروع ہو جاتا وہاں سے. مسلم شریف میں امام نووی علیہ الرحمہ نے اس کو ریاض الصالحین میں بھی نقل فرمایا، من ہما حسنتن فلہ حسنتن. ایک آدمی جب ارادہ کیا نیکی کا تو نیکی کا فرشتہ لکھ دیتا نیک کام کرا بول کے، نیکی لکھ دیتا. فمن عاملہا فلہ عشر حسنات. ارادہ کرا تو ایک نیکی لکھے، جب عمل کر لیا تو 10 نیکیاں لکھ دیا. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. ومن ہم سیئۃ، بھائی آپ ارادہ کرے آج چلو اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھیں گے، ہم ارادہ کر لیے، اٹھ گئے پڑھ لیے تو 10 نیکیاں. اگر نہیں بھی پڑھے، خالی ارادہ بھی رہا تو ایک نیکی تو اکاؤنٹ میں لکھی جا رہی. اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے. جو بہانے دیکھیے آپ اس کو لٹانے کے، نوازنے کے بہانے ڈھونڈتا انہیں. ہم ہی ہے، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں. اللہ پکار رہا ہے، بلاؤ آ جاؤ میرے دربار پر. ہم نہیں جا رہے، ہم لوگ نہیں جا رہے. پھر فرمایا ومن ہم سیئۃ، پھر ایک آدمی ہے برائی کا ارادہ کرا
چلو کل یہ برا کام کریں گے، ارادہ کرا صرف. برائی کا فرشتہ لکھنے جاتا تو نیکی والا بولتا کیا کر رہا؟ تو لکھ رہا ہوں برائی. نہیں، جب تک کرانا ہی نہیں لکھنا. نیکی کا ارادہ کرے تو نیکی شروع ہو گئی، برائی کا ارادہ کرے تو برائی شروع نہیں ہوئی. فمن عملها فلہ سیئۃ، اگر کر لیا برائی ایک برائی لکھی جاتی ہے. فمن لم یعملها فلہ حسنۃ، اگر برائی کا ارادہ کرا برائی نہیں کرا تب بھی ایک نیکی لکھی جاتی ہے. نیکی کا ارادہ کرے ایک نیکی، عمل کر لیے 10 نیکیاں. برائی کا ارادہ کرا کچھ بھی نہیں. until you will not say or you will not act، جب تک آپ نہیں بولے، جب تک نہیں کرے سیو ہے. جب کرے تو ایک برائی لکھی گئی. برائی کا ارادہ کرے نہیں ہوئی، اب نہیں ہوئی کہ نہیں کرے کہ یہ اور بات ہے، وہ اللہ بہتر جانے کیا ہے. ہو سکتا ہے ارادہ کرے چانس نہیں ملا ہو، ٹائم نہیں ملا، چانس نہیں ملا، جو بھی ہے. برائی کا ارادہ کرے مگر برا کام نہ کرے تو بھی ایک نیکی لکھی جا رہی ہے. کوئی نوازتا ایسا؟ کوئی ایسا ہے کریم پروردگار؟ ہے کوئی کریم؟ اس محسن کریم کے قربان جائیے، احسان جس کا صورت احسان میں نہ تھا. پھر ایک اور حدیث پاک، اپنی گفتگو ختم کر دوں اس پر. مسلم شریفی میں حدیث پاک آئی ہے، بخاری میں بھی ہے، کتاب الانبیاء میں ہے، اور آیت باب کا کیا ہے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کا چیپٹر ہے بخاری شریف میں، اور مسلم شریف میں کتاب التوبہ میں ہے یہ حدیث پاک. حدیث پاک کیا ہے کہ بنو اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کر دیا، 99 قتل کر لیا. 99 اس سے قتل ہو گئے، مار دیا. قاتل ہے، کامش ہے، ادھر اس کو پیسہ لینا، مارنا، اس کو یہ کرنا، مار دیا. 99 قتل ہو گئے اس کے ہاتھوں. دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ نہیں چھوڑ دینا یہ فیلڈ، یہ توبہ کر لینا. کیا معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ موت آ گئی تو پھنس جائیں گے. ڈھونڈا، نکلتے ہوئے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک راہب کے پاس پہنچا. جا کے پوچھا بھائی کوئی توبہ کا چانس ہے کیا؟ تو کیا کرے آپ گناہ؟ بولے 99 ہو گئے ہوئے ہے. نہیں کوئی چانس نہیں ہے، 99 ہو گئے، کیا ہے؟ نہیں ہے کوئی چانس. مطلب نہیں ہے تو پوری سنچری تو بھی پوری کر لوں گا. وہ راہب کو بھی قتل کر دیا، پورا 100 ہو گئے. راہب بھی ختم، جواب نہیں دیا انہیں، اس کو بھی قتل کر دیا. مگر دل میں تڑپ تھی، دل میں تڑپ تھی. جب تڑپ جو پیدا ہو جاتی ہے نا یہ آپ کی، یعنی پوچھا گیا حضرت کون ہے کہ حضرت بڑے پیر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ ہم کو کیسے پتا چلنا کہ بھئی گناہ ہم چھوڑ دیے. اکثر ہوتا نا بھئی، لوگ بولتے بھئی گناہ ہم چھوڑنا چاہ رہے ہیں، گناہ نہیں چھوٹ رہا، یا گناہ چھوڑے نہیں چھوڑے، کیسا معلوم ہونا دل سے؟ جب آپ گناہ کیے ہوئے گناہ کو یاد کرو تو دل میں دوبارہ کی خواہش نہ ہو، اس کے لیے نفرت ہو، تو سمجھ جاؤ کہ آپ نے وہ گناہ چھوڑ دیا ہے. پریکٹیکلی بات بول رہا ہوں میں آپ کو، کوئی فلسفے والی بات نہیں. جب آپ کا دل کیے ہوئے گناہ پر شرمندہ ہو، نفرت ہو، اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ ہو، نہیں بھئی نہیں کروں گا میں، وحشت ہو رہی ہے اب، نہیں اپنے کیے ہوئے گناہ پر خوش ہو رہی، چلو پھر چانس ملا تو پھر ایک بار کر لیں گے بول رہی، تو مطلب یہ ہے کہ آپ کی توبہ سچی توبہ نہیں ہے، وہ توبۃ النصوح نہیں ہے. توبوا الی اللہ توبۃ النصوح، اللہ کے دربار میں سچی اور پکی توبہ کرتے ہوئے جاؤ. تو آدمی 100 قتل کر دیا، دل میں تڑپ ہے. ایک اللہ والے کے پاس گزرا، پہلا جو تھا زاہد خشک تھا، دوسرا جو ہے زاہد و عابد و زاہد و صوفی تھا. اس کو جا کے بولا بھائی کوئی ہے چانس میرا؟ بولے ہاؤ بھائی، ما یجیء بینا و بین ربک، تیرے رب اور تیرے رب کے درمیان، تیرے اور تیرے رب کے درمیان کون آ سکتا؟ تو توبہ کرے، وہ معاف کرنے والا ہے، جا. بہرحال جو قتل کیا ان سے معافی چاہے، جو دے سکتا ہے دے لے، کر لے، توبہ کر لے بس. ہاں ایک کام کر، تو یہ بستی میں گناہ ہو گیا ہے نا، یہ بستی چھوڑ دے، دوسری بستی میں چلا جا. اذهب الى القرية الصالحة، وہ نیک بستی میں چلے جا، یہ بستی چھوڑ دے. کیوں کہ تو یہاں رہیں گا، لوگ تانے دیتے رہیں گے، یاد دلاتے رہیں گے تو یہ کرا تھا، تو ہمارے پاس یہی ہوتا. آدمی بیچارہ توبہ کر لیتا، توبہ تلّہ کر کے سب بھول جاتا، سب چھوڑ دیتا. ہمارے لوگ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے. تم وہ کرے تھے، تم یہ بھول گئے، وہ دینا تم یہ کرے سب بھول گئے. وہ بیچارے کو آر دلا دلا کے اس کو شرمندہ کراتے رہتے رہے، بھائی میں کئی کو توبہ کر کے آیا کہ خالی. ایک صاحب ہے، مجھے سنائے واقعہ، پتہ نہیں کتنا صحیح ہے. ایک صاحب تھے، شراب پیتے تھے،
شراب کے عادی تھے, شراب پینا ان کی عادت تھی. ایک صاحب جماعت والے پکڑ کے لے کے چلے گئے, لے گیا کہ جو ہے ہر جگہ جماعت میں لے گئے, یہ ہمارے عبدالغفور صاحب ہے, یہ پہلے بہت شراب پیتے تھے, جو ہے جماعت میں آ کے انہوں بدل گئے, چھٹ گئی ان کی شراب. ٹھیک ہے, بیچارہ شرمندہ بیٹھ گیا. پھر اب دوسری جماعت میں گئے, دوسری جگہ بھی وہی 40 جگہ پھرائے, 40 دن پھرائے, ہر جگہ ان کا چرچا ہو رہا, یہ صاحب ہے, یہ پیتے تھے, ہم چھڑائے. نے بولا اے اللہ, جب تک معاملہ تیرے میرے بیچ میں تھا تو چھپا کے رکھا تھا, جب میں بندے کو بتا دیا تو انہیں میرا راز فاش کر دیا. تو ایسا انسان ہے. تو آدمی کیا کرنا, اللہ ستار ہے, پردہ پوشی کرنے والا ہے, بندوں کے عیب کو چھپانا چھاپنا نہیں, چھپانی چاہیے, چھاپنا نہیں. انسان ہے, ہر ایک سے ہوتی گناہ, ہمارے اندر بھی بے پناہ برائیاں ہیں, بے پناہ خرابیاں ہیں. حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ دوست کیسا تلاش کرنا, تو فرمایا بے عیب دوست مت تلاش کرو, بے عیب دوست مت تلاش کرو, زندگی بھر اکیلے رہ جاؤ گے. بے عیب تو کوئی ہے ہی نہیں نا, بے عیب کوئی ہو ہی نہیں سکتا, تو زندگی بھر اکیلے رہ جائیں گے آپ. کیونکہ آپ سامنے والے کے اندر 10 برائیاں ہیں تو 10 برائیاں آپ کے اندر بھی ہے, انہیں آپ کو برداشت کر رہا تو آپ بھی اس کو برداشت کرنا. اچھائیوں سے تو دوستی نہیں ہوتی نا خالی, پھر فرشتے ڈھونڈنا پڑتا, پھر اتنے نیک بن کے فرشتے بنانا پڑتا, دوستی فرشتوں سے کرنا پڑتا. تو بہرحال وہ آدمی کیا کرا, ارادہ کر کے بستی سے نکل کے اس بستی کی طرف جا رہا. اب بھائی بستی نیک کیسا ہو جاتی, الی القریۃ الصالحہ, بستی نیک. اب بھائی اس میں گناہ گار بھی ہوں گے, خطا کار بھی ہوں گے, جانور بھی ہوں گے, بد جانور بھی ہوں گے, کتے بھی ہوں گے, سب ہوں گے. تو پتہ چلا اس میں چند اللہ والے رہتے تھے. تو اللہ والے چند ایک جگہ رہ جائے تو ان کی پاکی ساری ناپاکیوں کو کور اپ کر دیتی ہے. لوگ پوچھتے ارے اجمیر شریف کئی کو, گلبرگہ شریف کئی کو بولتے آپ؟ اس لیے بولتے کہ ایک شخص, ایک ذات, حضرت بندہ نواز, حضرت غریب نواز, ایک کی پاکی ساری شہر کے لیے, شرافت کے لیے کافی ہو جاتی. تو معزز سامعین اکرامی نے نکلا, اب جا رہا, جاتے جاتے آدھے راستے پہ پہنچا, موت کا وقت آ گیا. جو 100 کا قاتل تھا چلتے چلتے جا رہا, اور یہ حدیث پاک ہے, کوئی قصہ کہانی نہیں بول رہا میں آپ کو, بخاری اور مسلم کی صحیح. لوگ پوچھتے کہاں ہے, بخاری میں ہے کیا؟ بخاری کی کتاب الانبیاء کی حدیث پاک ہے. آدھے راستے پہ پہنچا, اس کی موت کا وقت آ گیا, گر گیا, گھسٹتے درمیان میں آ کے انتقال ہو گیا, ختم. اب اس کے بعد رحمت کے جنت کے فرشتے آئے کہ بھئی ہم لے جاتے اس کی روح. کہیں کو توبہ کا ارادہ کرے, توبہ کرا بھی نہیں, بھی ارادہ کرا خالی. من ہم حسنۃ فلہ حسنۃ, جو ارادہ نیکی کا کرے, توبہ کا ارادہ کرا صرف, ابھی توبہ کرا بھی نہیں, بھی آدھے راستے پہ ہے, جنت کے آگے بولے ارادہ کر لیا تھا انہیں توبہ کا, ہم لے جاتے اس کی روح. دوزخ والے آئے کہ بولے بھائی انہیں توبہ تو کرا نہیں, ابھی تک تو 100 کا قاتل ہے, اللہ معاف کرا نہیں کرا وہ تو معلوم ہی نہیں ہے, تو لہٰذا ہم لے جاتے. دونوں میں لڑائی ہونے لگی, دونوں ڈپارٹمنٹس میں. اللہ کے دربار میں پہنچے, عرض کرنے لگے باری تعالیٰ آج ایک نیا عجیب کیس آ گیا, یونیک کیس ہے. کیا ہے؟ بولے ایسا ایسا ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے, سب معلوم ہے اس کو, سب معلوم ہے. تو پتہ چلا معلوم رکھتے ہوئے سوال کرنا لا علمی نہیں ہوتی, اگنورنس نہیں ہوتا کہ اللہ کو نہیں معلوم ہے. تو لوگ پوچھتے ارے بھائی سرکار کو اگر نعوذ باللہ معلوم تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کیوں؟ کبھی پوچھنا دوسرے کو بتانے کے لیے بھی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کام کرو بھائی, ٹھیک ہے, اس کی ڈیڈ باڈی جہاں ہے پڑی ہوئی, وہاں سے یہ بستی دیکھو کتنے ہیں, کتنی دوری پہ ہے, پھر ادھر سے یہ بستی دیکھو کتنی دور ہے. جو بستی کے قریب اس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے, اس بستی والوں میں اس کو شامل کر دو. 100 کا قاتل ہے, 100 کا قاتل ہے. فرمایا جا رہا ہے کہ جس طرف اس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے, جس سے قریب ہے, اب لا کے میجرمنٹ ہو رہا, ادھر تو حکم دے دیا. یہ ہے عدل اللہ کا, یہ عدل ہے, انصاف ہے, برابری, یعنی 2+2 کرنا ہے. یہ ادھر فرشتوں کو حکم دیا جاؤ تم لا کام کرو. دوسری حدیث پاک میں آتا ہے, اور پیچھے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ زمین کو حکم دیا. کون سی زمین کو؟ جو نیک لوگوں کی بستی کی طرف زمین تھی, تھوڑی سی سکڑ جا, تھوڑی قریب ہو جا. بستی کو حکم دیا, خود پروردگار ہے بھائی, جو چاہے کرے, کون پوچھ سکتا اس کو؟ کوئی پوچھ سکتا؟ بولے تھوڑا سا قریب ہو جا بندے سے, تھوڑا سکڑ جا. ادھر والی کو تھوڑا پھیل جا, پھیلا دیا. صرف کیا ارادہ کرا توبہ کا انہیں. اب لوگ آ کے میجرمنٹ, ان کو کیا معلوم اندر کیا بات ہوئی, نہیں معلوم ہے فرشتوں کو. کتاب کھول کے دیکھتے ان کو معلوم, جو ہے کتاب میں جو لکھا ہوا ہے اس پر بات ہوتی.
اللہ بولیں گا تم کتابوں سے نکو آؤ، میرے کو معلوم ہے اس کے دل میں کیا چلا تھا. تم دل پہ میں تمہارے کو گرفت نہیں دیا اس کی. بندے کے دل پہ فرشتوں کا اختیار نہیں ہے. فرشتوں کا اختیار زبان پر، عمل پر ہے. بولنے پہ، عمل کرنے پہ فرشتوں کا اختیار ہے. دل میں کیا چل رہا فرشتوں کو اللہ نے اختیار نہیں دیا، وہ اپنے قبضے میں رکھا. وہ دل پر قبضہ ہے اللہ کا، تو وہ دل کو ہم پاک کرنا، کیونکہ وہ اللہ کی گزرگاہ ہے. تو جب ناپا گیا تو انہیں جو ہے چند قدم نیکوکار کی بستی سے قریب تھا. اللہ نے فرمایا اس کو جنت میں داخل کر دو. تو معزز سامعین کرام، جب بنو اسرائیل کا ایک آدمی 100 کا قاتل صرف سچی لگن اور ارادے کے ساتھ توبہ کی ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیا، اس کی معافی فرما دی. تو اگر ہم اللہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اگر سچی اور پکی ارادے کے ساتھ، پختہ ارادے کے ساتھ، ارادہ کیسا ہونا؟ پختہ ہونا. ایسا نہیں صرف گال پہ مار لے رہے ہیں، کلوں پہ مار لے رہے ہیں، توبہ توبہ، پھر صبح اٹھ کے پھر وہی ہے، پھر شام میں پھر کلوں پہ مار رہے ہیں، تو یہ توبہ نہیں ہوتی. پختہ ارادہ ہو کہ وہ گناہ نہ کرے. اگر کسی کا حق تلف ہوا ہے تو اس کی حق تلفی کرے پوری. کسی کے ساتھ برائی کرے تو اس کا حق ادا کرے، اور پختہ ارادہ بھی کرے، وعدہ کرے اپنے آپ سے، عہد کرے. عہد کیسا کرے؟ بولے کہ بھئی یہ گناہ ہے، میرے سے ہو گیا تھا، اب توبہ کر رہا ہوں میں. اگر مجھ سے یہ گناہ پھر ہو، پریکٹیکلی بتا رہا ہوں میں آپ کو، توبہ کوئی گناہ سے بچنا کیسا ہے، کیسا بچ سکتے آپ، پریکٹیکلی آپ کو وہ دے رہا ہوں میں. اگر آپ سے ارادہ ہو گناہ، جب پختہ ارادہ کر رہے ہیں توبہ کا، تب یہ عہد کر لیں اگر یہ گناہ پھر مجھ سے ہوا تو جو ہے میں 100 درہم جو ہے خرچ کروں گا. کرو آپ پختہ ارادہ. دیکھیے آپ، ہم نہ بول لیتے توبہ کر لیتے ہو بھائی ٹھیک ہے نہیں کریں گے، پھر آیا پھر کر دیے، پھر توبہ، پھر نہیں، ایسا نہیں ہونا. پختہ ارادہ کرو آپ، ہاں بھائی آئندہ یہ مجھ سے گناہ ہوئیں گا نا، میں 100 درہم خیرات کروں گا. کیونکہ پیسہ جیب سے گیا نا تو شیطان بہت پریشان ہو جاتا، ارے انہیں اللہ والا بن جا رہا ہے، اس کو روکنا کیسا، جان دے بھائی یہ گناہ چھوڑ دے تو، وہ پیسے نکو خرچا کر بولتا. عبادت بھی نکو کرو آپ، عبادت کی منت بھی مت مانو. روزہ رکھوں گا وہ آسان ہے، 100 رکعت بولتے وہ بھی آسان ہے، 100 درہم مشکل ہے. پھر جب اگر ہو جائے تو 100 درہم دیں، اس وقت ارادہ کریں آئندہ ہوا تو 500 درہم خرچ کروں گا. اب دیکھو آپ کیسا ہوتا وہ گناہ. پکا بول رہا ہوں میں آپ کو، پریکٹیکلی بول رہا ہوں، ایگزامپل. آپ پریکٹیکلی آپ اس کو امپلیمنٹ کر سکتے. آئندہ ہوئیں گا تو 500 درہم آپ کرو. آپ اس کے بعد گناہ کے لیے آپ خود رک جاتے، نہیں بھائی نکو یہ گناہ کا. جب یہ اس کا مطلب کیا ہے، آپ ارادہ پختہ کر رہے ہیں، ڈیڈیکیشن ہے آپ کے یہ گناہ سے بچنے میں. اللہ تعالیٰ بھی آپ کے لیے راستہ بناتا، اللہ عز و جل بھی آپ کے لیے راستہ بناتا. آخری بات، اب چونکہ ہم سحر میں اٹھ رہے ہیں تو اصل میں کیا ہے، توبہ اور استغفار کا صحیح وقت سحر کا وقت ہے. مثال کے طور پہ ایک ڈاکٹر صاحب بولے بھائی شوگر ہو گئی، تو ڈاکٹر صاحب بولے یہ دیکھو کھانے سے پہلے ایک کھانا، کھانے کے بعد ایک گولی کھانا، دوپہر میں بھی کھانے سے پہلے ایک، کھانے کے بعد ایک، 5 بجے ایک، پورا شیڈیول بنا کے دیے. شوگر کمیش نہیں ہو رہی، 1 مہینے کے بعد گئے، ڈاکٹر صاحب بولے کیا ہوا، دوا نہیں کھا رہے ہیں؟ کھا رہا ہوں ڈاکٹر صاحب. کیسا کھا رہے ہیں؟ اب آپ بولے کھانے سے پہلے ایک، کھانے کے بعد ایک، دوپہر میں 5 بجے، وہ سوپ نہیں ہو رہا ڈاکٹر صاحب. ایک وقت لے رہا ہوں، پورے دال لے رہا ہوں میں، گولیاں ہو جا رہا پورا. تو زندگی بھر بھی رہے تو نہیں ہوتی شوگر کم ہوتی. کیوں؟ کیونکہ اس کا اپنا اپروپریٹ ٹائم ہے، ہر گولی کا، ہر دوا کے جانے کا. کھانے سے پہلے، جب آپ کا پیٹ خالی ہو تب کرنے، وغیرہ وغیرہ، اس کا ایک پروسیجر ہے. معزز سامعین کرام، اسی طرح استغفار کرنے کا بھی ایک خاص وقت ہے. عام وقت بھی آپ کرو ٹھیک ہے، استغفار ہے، مگر اس کے اپروپریٹ ٹائم آپ استغفار کریں گے تو وہ جلدی اثر کرے گی. کیا ہے اس کا وقت؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. نیکوکار بندے کون ہوتے ہیں؟ جو سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ بِالْأَسْحَارِ. سحر کے وقت وہ لوگ استغفار سحر کے وقت کرنا سب سے اس کا اپروپریٹ ٹائم ہے. اب سحر کو اٹھ رہے ہیں ہم لوگ، تھوڑا ایک 15-20 منٹ پہلے اٹھ جائیں، 1-2 رکعت یا 4 رکعت جتنے بھی ہو سکتے ہیں تہجد کے نماز پڑھ لیں، استغفار کریں. 100 مرتبہ استغفار کر لیں. یہ وہ باتوں میں، ان کا فون ان کا فون میں نہیں، کھانے سے پہلے 100 مرتبہ استغفار کر لیں. آسان ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا نہیں تو استغفر اللہ بھی، یہی بھی کافی ہے.
وصلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. ربنا اغفر لنا معاصینا وتفضل برحمۃ فینا سبقت رحمتی علی غضبی. قلت فرحم بسید العرب وباصحابہ وعطرتہ حافظ شرعہ وسنتہ وسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہل برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. ایک بات جو لطیفے کے متعلق دینے کی تھی سبق کی بھول گیا میں، تاخیر بھی ہو گئی. تو لطیفہ قلب، لطیفہ روح، لطیفہ سر، 3 چیزیں کل ہم مکمل کر چکے تھے. کل تک ہم 3 لطائف دے چکے تھے کہ لطیفہ قلب ہے جو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے زیر قدم ہے اور اس کا رنگ زرد ہے. دوسرا لطیفہ لطیفہ روح ہے جو زیر قدم ہے حضرت سیدنا نوح اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اور اس کا رنگ سرخ ہے، ریڈ ہے اس کا رنگ. اور تیسرا جو لطیفہ ہے لطیفہ سر، وہ کیا ہے؟ اس کا رنگ سفید ہے، وائٹ کلر ہے، جو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زیر قدم ہے. اور اس کو عالم لاہوت بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ روح محمدی ہے. وہ مقام جو ہے وہ روح محمدی کا فیض آیا کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کا فیض آیا کرتا ہے. اور انسان کو ملتا کیسا ہے؟ جو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جتنے معجزات ہیں، حسی معجزات، اس کے حسی چیزوں کے، یعنی جو ہمیں نظر آتی ہے اس کے ذریعے سے فیض ملتا ہے. تو چوتھا لطیفہ ہے لطیفہ خفی، یعنی آپ کے بالکل اپوزٹ سائڈ، سر کے اپوزٹ میں خفی ہوتا ہے. یہ نیچے قلب اور روح ہے، یہ نیچے قلب اور روح، سر اور خفی، یہ مقام ہے. یعنی آپ کے دائیں پستان کے بالکل اوپری مقام پر سینے کے قریب اس کا مقام ہے. اور اس کا رنگ ہے کالا، بلیک کلر ہے. اور یہ ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زیر قدم ہوتا ہے. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زیر قدم ہوتا ہے. اور یہ نور محمدی سے قربت رکھتا ہے، اس کا تعلق نور محمدی سے ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جو جتنے معجزات وغیرہ تھا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے حسی طور پر پیدا نہیں ہوئے، جیسے ایک نارمل جو روٹین ہے وہ روٹین سے پیدا نہیں ہوئے، باپ ماں سے پیدا نہیں ہوئے. وَكَلِمَةُ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے اپنا کلمہ اور اپنی روح کے ذریعے سے ان کو پیدا فرمایا. تو جو حسی چیزیں ہوتی ہے ویسے نہیں پیدا ہوئے، بغیر جو پروسیجر ہے اس کے پیدا ہوئے ہیں. تو یہ ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زیر قدم. تو بندہ جب مراقبہ کرے تو یہ کہے اور یہ ارادہ کرے، اے اللہ کا فیض حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لطیفہ خفی پر اتر رہا ہے. خفی سے میرے تمام اکابر مشائخین کے لطیفہ خفی سے ہوتا ہوا میرے پیر و مرشد کے لطیفہ خفی پر اتر رہا ہے. وہاں سے اللہ کا فیض میرے لطیفہ خفی پر اتر رہا ہے. تصور وہی رہے، زبان بند رہے، زبان سے نہیں. ابھی یہ آپ کے پورے 5 لطائف جو ہے نا، وہ لطائف ہو رہے ہیں زبان بند کر کے، سری طور پر. اب اس کے بعد جو 5 ختم ہونے کے بعد جو 2 اور آئیں گے وہ ہم جہری طور پر کر سکتے ہیں. وہ لا الہ الا اللہ کا ذکر رہے گا. تو ایک لطیفہ قلب، دوسرا لطیفہ روح، تیسرا لطیفہ سر، چوتھا لطیفہ خفی ہو گیا ہے. ایک آخری انشاءاللہ العزیز کل ذکر کیا جائے گا، لطیفہ اخفا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.